جھوٹ نہیں بولتے دھندا نہیں چلتا ہے، بزنس نہیں چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کورٹ کچہری میں چلے جاؤ تو معلوم یہ چلے گا کہ انسان سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے، ایک بندہ دوسرے بندے کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلے تو ہم مارکیٹ میں پہنچے، دیکھا دکاندار کیا سچ بول رہا ہے صاحب، تو ہم جب قریب گئے ہم نے پایا دکاندار بزنس تو کر رہا ہے لیکن سچائی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، جو کوئی تول رہا ہے تو اس میں بھی جھوٹ ملا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان کے اعتبار سے بزنس کر رہا ہے تو اس میں جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کورٹ کچہری میں جائے تب آپ کو وہاں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا۔ بتاؤ تو سچے لوگوں، جب ہم سچائی کو تلاش کریں تو کہاں سچائی ملے گی؟ مارکیٹ میں سچائی نظر نہیں آتی، کورٹ کچہری میں سچائی نظر نہیں آتی، عوام کے درمیان سچائی نظر نہیں آتی، پھر صاحب کہاں جایا جائے؟ تو پتہ یہ چلا علماء کرام کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے سچائی کہاں ملے گی۔ ہاں پیارے، جب ہم نے سچائی کو تلاش کیا ہے تو ہمیں اس دنیا والوں میں سچائی تو نہیں ملی، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس سچائی نہیں ملی، جو دنیا کے مال و منال سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس سچائی نہیں ملی، جو دنیا کی کرسی و حکومت سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس سچائی نہیں ملی۔ اگر سچائی دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے غریب نواز کے پاس، اگر سچائی دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے غوث اعظم کے پاس۔ ماں نے کہا تھا اے بیٹے مدرسہ تو جا رہا ہے لیکن یاد رکھ کبھی جھوٹ نہ بولنا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا، اسباب لوٹ لیا تھا، مال لوٹ لیا تھا، اس کے بعد بھی چوروں نے کہا اے بچے بتا تو صحیح تیرے پاس اور بھی کچھ ہے؟ عبد القادر غوث اعظم نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشیاء ہے۔ گویا کہ غوث اعظم نے سچ بول کے ڈاکوؤں کا دل جیت لیا۔ کوئی ہاتھ سے سچائی کا پتہ چل رہا ہے، غوث اعظم جب ایک بار سچ بولے تو 40 ڈاکو کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اگر مومن جو ہے اپنے جھوٹ سے توبہ کر کے سچ بولنا شروع کر دے تو اس کا نور بھی ایمان کی دولت سے منور ہو جائے۔ ہاں صاحب، تو سچے و سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج آپ 10:30 بجے کے ٹائم اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہیں، اپنے بستروں سے دور بیٹھے ہیں۔ آج کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حال یہ ہے اگر بارات ہے، شادی ہے تو اس ٹائم ہم پہنچتے ہیں بارات والے گھر پہ کہ جب کھانا کھلانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھلانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کہیں جنازہ ہو جائے، انتقال ہو جائے کسی کا تو ہم کال کر کے پوچھتے ہیں صاحب نماز جنازہ کب پڑھائی جائے، کتنے ٹائم وقت رکھا گیا ہے، کب قبرستان کی جانب اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ اٹھانے کے قریب نماز جنازہ کے ٹائم ہم اپنے گھر سے نکل کے وہاں تک پہنچتے ہیں، پتہ یہ چلا خوشی کا موقع ہو ہمارے پاس ٹائم نہیں، غم کا موقع ہو ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن آج ہم نے یہاں بیٹھ کر کے آپ یہاں آ کر کے اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کسی اور کی محبت میں نہیں، آمنہ کے لال کی محبت میں آئے۔ اتنے پرفتن دور میں، اتنی مشغولیت کے دور میں، اس مصروفیت کے زمانے میں جب کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے گھر سے جاتے ہیں شادی بیاہ میں، کھاتے ہیں پلٹ کے چلے آتے ہیں، غم میں کسی کے شریک ہوں تو جاتے ہیں دلاسا دے کے چلے آتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے آج کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں، ہم گئے جانے کے بعد چہرہ دکھایا پلٹ کے واپس چلے آئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے گھر کے کام و کاج کو دیکھنا ہے، ہم نے مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی دکانوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بزنس پہ بھی نظر ڈالنی ہے۔ اگر زیادہ وقت رکیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا گھاٹا ہو جائے گا، اس لیے زیادہ وقت ہم کسی کو نہیں دیتے، بس وقتی طور پہ تسلی دیتے ہیں، پلٹ کے چلے آتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہاں
شام سے اب تک بیٹھے ہیں اور شام سے اب تک بیٹھ کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں صاحب اوروں کے لیے وقت ہو نہ ہو لیکن آمنہ کے لال کے لیے وقت ہے، ان کی محفلوں کے لیے وقت ہے۔ ہم نے اپنے بستروں کو ان کی محبت پہ قربان کر دیا، ہم نے اپنے مکانات کو ان کی محبتوں کی بنیاد پہ چھوڑ دیا اور ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو غوث آدم کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا کر کے لے کے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا کر لے کے آئے ہیں، گویا کہ آپ یہاں آ کر کے بتا رہے ہو صاحب دنیا دار سے تو اتنی محبت نہیں کی جاتی ہے جتنی احمد مختار سے محبت کی جاتی ہے، جتنا حضور کے جتنی محبت حضور سے کی جاتی ہے۔ ہاں صاحب آج ہم جب زمانے کو اٹھا کے بڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ تو بہت دنیا میں آئے اور آپ تک کے چلے گئے ہیں، لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے، کسی کو سال بھر یاد رکھا جاتا اس کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، لیکن آج جو زمانہ یاد کر رہا ہے ان سچوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ ہمیشہ سچ بولتے ہوئے نظر آئے ہیں، یا تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات نظر آتی ہے، یا تو غریب نواز کا کانسا نظر آتا ہے، یا تو غوث آدم کی وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کا نکالنے کا انداز نظر آتا ہے۔ ہاں صاحب زمانے نے آج تک ان لوگوں کو یاد رکھا ہے اور ہمارا حال کیا ہے، ہم جب مرتے ہیں زمانہ بھلا دیتا ہے، ہم جب جاتے ہیں دنیا والے بھلا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے میرے پیارے آج بھی جب رجب کی 6 تاریخ آتی ہے تو زمانہ اجمیر کی جانب دوڑنے لگتا ہے، آج بھی جب عرس رضوی آتا ہے تو دنیا بریلی کی جانب دوڑنے لگتی ہے۔